موت یقینی ہے، قیامت برحق ہے، حساب برحق ہے، اور جہنم وہ بھی یقینی ہے۔ لیکن جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، اس کے کئی لیولز ہیں، اس کے کئی درجے ہیں، اور ہر درجے میں الگ عذاب ہے، الگ آگ ہے، الگ تکلیف ہے، اور الگ الگ مصیبتیں ہیں۔ اور آج ہم انہی درجوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے نہیں کہ ہمیں خوف ہو یا ہم مایوس ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم جاگ جائیں، سنبھل جائیں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے راستے پر لے آئیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جہنم دکھتی کیسی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا، اے علی، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے کس طرح ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کے اشارے سے سمجھایا اور ارشاد فرمایا، اس طرح، یعنی جہنم کے 7 دروازے یا اس کے درجات ایک دوسرے کے برابر میں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر تلے واقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو وسعت اور چوڑائی میں پیدا فرمایا، لیکن جہنم کے طبقوں کو، اس کے درجوں کو ایک دوسرے کے اوپر ترتیب دیا گیا۔ جیسے جیسے ہم نیچے جاتے ہیں، عذاب کی شدت اور گہرائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر درجے میں ایک خاص قسم کے لوگ رکھے جائیں گے، جن کے گناہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، اور ان کے گناہوں کی بنیاد پر انہیں مختلف طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ آئیے اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ ان 7 درجات میں کیا چھپا ہوا ہے۔ جہنم کا سب سے پہلا درجہ جہنم ہی کہلاتا ہے۔ یہ جہنم کا سب سے پہلا اور عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا درجہ ہے، لیکن یہاں ہلکے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تکلیف اس میں نہیں ہے، بلکہ ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے درجوں کے مقابلے میں کم سخت ہے۔ اس کے اندر وہ گناہ گار مومن ڈالے جائیں گے جن کے دل میں توحید اور اللہ رب العزت پر ایمان تو تھا، لیکن انہوں نے توبہ کیے بغیر بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے تھے، مثلا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے، سود خور، لوگوں پر ظلم کرنے والے، والدین کے نافرمان، ناحق قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، اور وہ جب بڑے گناہوں پر اصرار کرتے رہے، یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے ایک محدود مدت تک اسی درجے میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے یا اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے انہیں نکال دے گا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، دوزخ سے ہر وہ شخص نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یعنی جس نے شرک نہ کیا ہو، اس کے لیے بالآخر نکلنے کی امید باقی ہے۔ یہ ایک عظیم وادی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور اس کی آگ میں اتنی شدت ہے کہ اگر اس میں پہاڑ پھینکے جائیں تو وہ راکھ بن جائیں۔ اس کی آگ گوشت اور ہڈیوں کو کھا جائے گی، کھالوں کو جھلسا دے گی۔ جیسے ہی کھال جل کر کے پکے گی، اللہ رب العزت نئی کھال پیدا فرما دے گا تاکہ عذاب جاری رہے۔ انہیں بھوک لگنے پر کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، جو جہنم کی جڑ سے نکلنے والے ایک درخت کا پھل ہے، جو ایک بدبودار اور کڑوے ذائقے والا ہے۔ جو بھی شخص اس کو کھائے گا، یہ پیٹ میں جا کر کے کھولنے لگے گا۔ اس سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور گناہ کبیرہ سے دوری اور لوگوں پر رحم کرتا رہے۔ جہنم کا دوسرا درجہ لظا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ جہنم سے زیادہ سخت اور گرم درجہ ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ درجہ عیسائیوں کے لیے ہے، لیکن یہاں ان لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا جو اللہ رب العزت سے غافل رہے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں تکبر کرتے رہے، مال جمع کرنے والے، اسے چھپا کر کے رکھنے والے، اور جن کے دل سخت تھے، وہ یہ تمام لوگ اسی درجے میں ڈالے جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی، ہرگز نہیں، وہ تو لظا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال ادھیڑ کر کے رکھ دے گی۔ یہ درجہ ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے جس میں دھواں نہیں ہوگا۔ یہ گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے گی، چہروں اور بدن کو جھلسا دے گی۔ ایسا عذاب جس میں نہ سکون ملے گا نہ قرار۔ یہاں پیاس کی شدت حد سے زیادہ ہوگی۔ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، اور ایسا پانی پینا پڑے گا جو پیاس بجھانے کی بجائے تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ جب انہیں پیاس لگے گی، انہیں پینے کے لیے حمیم یعنی نہایت ہی کھولتا ہوا گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جس کی تپش انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اس سے بچنے کا راستہ کنجوسی کو چھوڑ دیا جائے، زکوٰۃ نکالی جائے،
اور اللہ رب العزت کی راہ میں مال کو خرچ کیا جائے۔ جہنم کا تیسرا درجہ سقر ہے، یہ لظا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ جو لوگ اس میں داخل ہوں گے ان کا ذکر قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں سقر میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل جاتے تھے، اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سقر یہ ایک ایسی ناقابل برداشت تپش ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ آگ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گی، ہڈیوں اور گوشت سب کچھ فنا کر دے گی، چہروں کو سیاہ کر دے گی۔ احادیث کے مطابق چہروں کا نور ختم ہو کر سیاہی میں بدل جائے گا جو ذلت کی علامت ہوگا۔ اس کی تپش ہڈیوں کو چٹکا دے گی، اور یہاں جب بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے ضریع یعنی آگ کے کانٹے جو نہ جسم کو طاقت دیں گے نہ بھوک مٹائیں گے وہ دیے جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ نمازوں کی حفاظت کرنا اور دین میں سچائی اور اخلاص کو اپنا لینا۔ جہنم کا چوتھا درجہ حطمہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر چیز کو کچل کر کے رکھ دے گی اور اس کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑے گی۔ ان میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ حماز ہوں گے، جو زبان یا اشاروں سے لوگوں پر طعن تشنیع کرتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں، اور لماز وہ جو دوسروں کے منہ پر عیب نکالتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس میں داخل ہوں گے جو مال جمع کرتے ہیں اور اسے گن گن کر کے رکھتے ہیں، اس گمان میں کہ مال ان لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اور حطمہ کا ذکر یہ سورہ ہمزہ میں آیا ہے، جس کو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، ایک عظیم آگ جو ہڈیوں تک کو پیس ڈالے گی۔ اس درجے میں لوگوں کو لمبے لمبے ستونوں سے باندھ کر کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ آگ دلوں کے اندر تک پہنچ کر کے وہاں آگ لگائے گی، اور اس میں ڈالے جانے والے لوگوں کو کھانے کے لیے زقوم، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور اس پر فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے انہیں مار رہے ہوں۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے، غیبت اور مذاق سے بچا جائے، عاجزی اختیار کی جائے، اور اپنے مالوں پر فخر کو چھوڑ دیا جائے۔ جہنم کا پانچواں درجہ جہیم کہلاتا ہے، یعنی کہ دہکتا ہوا گڑھا۔ اس کے اندر ایک گہری اور انتہائی تپش والی آگ ہوگی۔ جہیم یہ ان بڑے بڑے ناموں میں سے ہے جو قرآن میں جہنم کی گہرائی اور عذاب کی شدت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں مشرک، سرکش اور اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے والی جبار لوگوں کو داخل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ایک گہرے کنویں سے تشبیہ دی ہے جس کی گہرائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ اتنے غصے میں ہوگی کہ لوگوں کو اپنے اندر کھینچنا چاہے گی۔ یہ شعلوں کا ایک ایسا بھرا ہوا سمندر ہے جس کی موجیں جوش مارتی ہوں گی، اور اس کا رنگ کالا ہوگا۔ اس میں لوگوں کو بلندیوں سے گہرائی میں پھینکا جائے گا جہاں وہ ہزاروں سالوں تک گرتے رہیں گے، اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کے گھسیٹا جائے گا۔ یہاں کھانے کے لیے زقوم اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور غسلین دیا جائے گا۔ غسلین یہ دوزخیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہوگی، اور وہ بھی کھولتی ہوگی۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، سرکشی اور غرور کو چھوڑ دیا جائے۔ جہنم کا چھٹا درجہ سعیر کہلاتا ہے، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس آگ میں منافق، اللہ کی آیت میں بغیر علم کے جھگڑا کرنے والے، ظالم اور کافروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن میں تہ بتہ والی آگ کہا گیا ہے، یعنی شعلوں کے اوپر شعلے، آگ کے اوپر آگ، جس کے اندر پھٹتے ہوئے آتش فشاں ہوں گے۔ اس کا دھواں گہرا اور کالا ہوگا، اور اس کی آواز ایسی خوفناک ہوگی جیسا غصے میں کوئی چیز پھٹ رہی۔ اس کے اندر ڈالے جانے والے لوگوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے پیٹ کے اندر کا سب کچھ پگھل جائے گا، اور اس میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور وہی غسلین دیا جائے گا۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر سچا ایمان رکھنا، منافقت سے دوری اور حق پر ثابت قدمی۔ اور جہنم کا 7واں درجہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کی سب سے نچلی تہ ہے جہاں عذاب سب سے زیادہ سخت ہے۔
اس میں پکے منافق، قرآن کو جھٹلانے والے کافر اور قیامت کا مذاق اڑانے والے لوگ داخل کیے جائیں۔ قرآن پاک میں ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کا بیان سورہ قاریہ میں آیا ہے، جس کو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا گڈھا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، انسان اس میں لامتناہی طور پر گرتا ہی چلا جائے گا، اور پیاس لگنے پر اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو حلق اور پیٹ میں پڑی آنتوں کو کاٹ دے گا، جس میں پیپ، خون اور زقوم جو زہر کی طرح ہوگا، یہ تمام چیزیں کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اس سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت پر مکمل ایمان، کثرت ذکر اور اعمال صالحہ، یہ چیزیں حاویہ سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ اور جہنم کا ایک اور درجہ ہے جو قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، جس کو زمہریر کہا جاتا ہے، شدید برف والا عذاب۔ یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جہاں عذاب آگ سے نہیں بلکہ سخت ہڈیوں کو چیر دینے والی سردی سے ہو۔ مفسرین اور سلف صالحین کے مطابق اللہ نے جہنم میں مختلف درجے رکھے ہیں، کچھ شدید گرم اور کچھ بہت زیادہ سرد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے زمہریر کہا جاتا ہے، اس میں جب کافروں کو پھینکا جائے گا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے اندر ایک خوفناک اندھیرا ہوگا اور ایسی سردی ہوگی جو کھالوں کو جما دے گی اور ہڈیوں کو توڑ دے گی۔ یہ دنیا کی سردی کی طرح نہیں ہوگی بلکہ یہ اللہ رب العزت کے غضب کی سردی ہوگی۔ بدن سے خون جم جم کر کے ٹپکے گا، ہاتھ پاؤں آپس میں چپک جائیں گے اور حرکت کرنا بند کر دیں گے، اور جب وہ سانس لیں گے تو جو ٹھنڈی ہوا سانس کے ذریعے ان کے اندر جائے گی وہ اندر کی تمام چیزوں کو جمع کر کے رکھ دے گی۔ یہاں کھانے کے لیے کچھ دیا ہی نہیں جائے گا، بس برف کے اندر جمے رہنے کا دائمی درد ہوگا۔ اور اس سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر سچا ایمان اور صبر کو اختیار کیا جائے، اللہ رب العزت کی مخلوق پر رحم کیا جائے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ ہم نے ابھی جہنم کے 8 درجوں کا ذکر سنا، 8 الگ الگ عذاب، 8 الگ الگ دروازے، اور ہر دروازے کے لیے ایک خاص قسم کے لوگ۔ لیکن کیا آپ نے نوٹ کیا کہ ہر طبقے کے بعد ہم نے بچاؤ کا راستہ بھی بتایا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ سب چیزیں اس لیے نہیں بتائیں کہ ہم مایوس ہو جائیں، بلکہ اس لیے بتائیں تاکہ ہم سنبھل جائیں، ہم صحیح راستہ اختیار کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ سے ہر وہ شخص نکل آئے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی جب تک ایمان ہے امید ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس ایمان کو زندہ بھی رکھا ہے یا ہم نے اسے بچانے کی کوششیں بھی کی ہیں؟ کیا ہم نے نماز کو سنجیدگی سے لیا ہے؟ کیا ہم نے زبان کی حفاظت کی ہے؟ کیا ہم نے کنجوسی اور تکبر کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے مسکینوں کی فکر کی ہے؟ یہ تمام سوالات وہ ہیں جو ہمیں آج اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم کل قیامت کے دن ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو ہمارا ٹھکانہ انہی 8 درجوں میں سے کوئی ایک درجہ ہوگا۔ جہنم کی یہ ہولناکیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا ہر اس شخص کو کرنا ہوگا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اڑا رہا۔ لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آج بھی ہمارے آنسوؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں اور واپسی کا راستہ ختم ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا مکی بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اپنے گھر والوں، رشتہ دار، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔